ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی مجھے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالن ہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے 2 خطبہ جمعہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مختصر سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی، اور پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ عبادات جسے ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے کچھ دیکھ لیا، یا اسی طریقے سے رسمی اعتبار سے ہم کچھ نماز، روزہ، حج یہ چیزیں ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اصل عبادت یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی زندگی کے اندر پیش کر کے اہل ایمان کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بتا دیا کہ جو کوئی مسلمان بندہ اس طرح یعنی حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ کی طرح اللہ کی غلامی کرے گا تو اسی کی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ اور اسی سے متعلق میں نے قربانی کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ رب العالمین کسی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ دل کا تقویٰ، دل کی پرہیزگاری، دل کا خوف، دل کی محبت، یہی چیز اللہ رب العالمین کو پہنچتی ہے۔ خیر برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی امتحانات لیے گئے، اور جب بیٹے کی قربانی مانگی گئی حضرت ابراہیم نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ حاضر ہوں، اگر آپ بیٹا مانگے، میری جان مانگے، دولت یعنی میری جائیداد، میرا مال مانگے، اے اللہ
میں ہر حال میں ہر اشارے پر آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ برادران اسلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، اسماعیل بھی اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ باپ نے گردن پر چھری رکھ کر جب کہا کہ بیٹا اللہ نے تمہاری قربانی مانگی ہے، تو کہنے لگے کہ اے میرے والد، اللہ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ کو اسے پورا کرنا ہے، آپ دیر ہرگز مت کیجیے۔ برادران اسلام، اب اس کے بعد میں جیسا کہ شاید آپ کے سامنے پہلے میں نے کچھ باتیں بتائی کہ اس دنیا کا سارا ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو ماحول تھا وہ شرک کا ماحول تھا، اور شرک کا تسلسل جو قوموں کے ساتھ چلتا ہوا رہا تھا یہ باقی تھا، اور اس لیے یہ ضروری تھا کہ موحدین کا ایک ایسا اسوہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تیار کر دیا جائے تاکہ لوگ اولیاء پرستی یا بزرگ پرستی کے اندر ہمیشہ سے لوگ یعنی اس چیز کے اندر مبتلا رہے۔ تو بزرگ پرستی کی ایک بہترین شکل انسانیت کے سامنے اگر پیش کی جائے تو وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اگر کسی کا اسوہ، کسی کو اپنا نمونہ بنانا ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات میں کامل نمونہ موجود ہے۔ اس نمونے کے بعد میں کسی اور ولی، کسی اور پیر، کسی اور بزرگ کی اب اہل ایمان کو ضرورت ہرگز باقی نہیں ہے۔ چلیے برادران اسلام، حضرت ابراہیم نے اس اللہ کی بات یعنی اللہ کے حکم کی بھی فرما برداری کر ڈالی، اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اللہ نے کہہ دیا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اللہ راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں وہ باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے کہ نوح موجود ہے تو آپ کی موجودگی میں بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، نوح کی موجودگی میں بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنایا گیا۔ اب اللہ رب العالمین ایک ایسا شہر بسانا حضرت ابراہیم اسماعیل کے ہاتھوں سے چاہ رہے تھے جس میں شاعر اللہ کی شکل میں انسان جو تسکین چاہتا ہے، عبودیت، غلامی، کسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے، کہیں پر اپنے رب کو پائے اور اس کے ارد گرد چکر لگائے، کہیں پر اپنے رب کا ہاتھ پائے، کبھی اس کو چومے، کبھی اس کو اپنے دل سے لگا لے۔ یہ تمام جذبات کی تسکین کے لیے ایک ایسا شہر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے ذریعے بسانے کا ارادہ کر لیا، اور حضرت جبرائیل کو حضرت ابراہیم کی طرف روانہ کر دیا اور یہ کہا کہ اے ابراہیم، جس مقام پر تم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا، یہی مقام وہ مقام ہے جہاں پر میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہیں اس مکان کی بنیادوں کی نشاندہی کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد میں تمہیں اور تمہارے بیٹے یعنی تم دونوں کو مل کر میرے لیے ایک مکان بنانا چاہیے، جس مکان کے پاس اس دنیا کے سارے افراد آ کر جمع ہو جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ اس مکان میں اللہ موجود ہے، اور اس مکان کے ارد گرد طواف کی شکل میں یہ چکر لگا کر اپنے دل کے اپنے جذبے کو تسکین دے، وہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اللہ کی قربت حاصل کر لی ہے، اور میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے چھو کر یا اپنے ہونٹوں سے چوم کر اس جذبے کو تسکین دوں کہ میں نے
اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا ہے، میں نے اللہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب برادران اسلام، اس عظیم قربانی کے بعد میں دو ہاتھ، دو شخصیات اللہ رب العالمین کو اس ساری دنیا سے مل گئے، جن دو شخصیات کے ذریعے خانہ کعبہ کی عمارت کی تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ شعائر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ قرار دے دیا۔ کہا اللہ نے اس کے اندر اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس مکان کے قریب آ جاتا ہے وہ امن و امان کی جگہ میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل نے بتا دیا کہ یہ مکان کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، نشاندہی بنیادوں کی کر دی گئی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل اپنے ہاتھ میں پتھر کی اینٹیں لیے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ اپنے ہاتھوں سے شروع کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھانے لگے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے اسماعیل اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم سے اس کام کو قبول کیجئے، یقیناً آپ سننے والے، انک انت السمیع العلیم، اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ برادران اسلام، یہ آیات آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی۔ حضرت ابراہیم اسماعیل اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیواریں چننے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہونے لگی، اور اس کے بعد میں جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد سے کچھ اونچی ہو گئی، تو اس موقع پر حضرت ابراہیم کو ٹیبل کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت اسماعیل گئے، ایک پتھر اٹھا کر لائے، لا کر اپنے والد کے قریب رکھ ڈالے، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں چننے لگے۔ تفسیر میں اس پتھر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم کے لیے لفٹ کے جیسا، یا اسی طریقے سے یہ حضرت ابراہیم کو جتنی اونچائی کی ضرورت محسوس ہوتی، یہ پتھر زمین سے اونچا ہو جاتا، اور حضرت ابراہیم بڑی آسانی کے ساتھ اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیوار چنتے چلے جاتے۔ تو برادران اسلام، اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ چلنے لگا۔ اب اس بارے میں مقام ابراہیم، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں آپ کو مختلف باتیں ملے گی، لیکن میں ان تمام چیزوں کی طرف پڑھے بغیر، کہ جیسا حضرت عمر کی ایک بات کہ میں نے 3 چیزوں میں ایک آرزو رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے یعنی 3 باتوں کو اللہ رب العالمین نے میری قبول فرما لی، یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ لیکن برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کرنے لگے، اور جیسے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام یعنی اختتام تک پہنچنے لگا، باپ بیٹے یعنی صحیح طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اس موقع پر برادران اسلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے لگی، یعنی مکمل ہو گئی، تو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، جسے ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ میں فٹ کر دیا، اور اس کے بعد میں برادران اسلام آپ یہ جانتے ہیں کہ حاجی حضرات جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہی حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرتے ہیں اور اختتام یہی پر کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام اس حجر اسود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود جب آسمان سے جنت سے لایا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر ڈالا ہے۔ برادران اسلام اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس پتھر کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ پتھر کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک زبان اور دو آنکھ دیں گے۔ جو کوئی جس کسی نے اس دنیا میں اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے چھوا یا اس کا بوسہ لیا، یہ پتھر کل قیامت کے دن ان کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے گواہی دے گا۔ برادران اسلام خیر یہ ایک پتھر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ایک اہم واقعہ جس کی طرف میں ہر سال آپ کو لے کر جاتا ہوں وہ یہ کہ ہم مسلمان انگوٹھیوں میں کچھ پتھر عقیق کے نام سے، مرجان کے نام سے لگا لیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہے، یہ یقین ہے کہ یہ پتھر جو ہے بیماری سے شفا دے، کاروبار میں ترقی دلوائے، یا اسی طریقے سے یہ یعنی شفا اور نقصان پہنچانے والی طاقت اللہ نے اس پتھر کے اندر رکھ ڈالی ہے۔ لیکن برادران اسلام ایک خاص بات، حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں جب حج کرنے کے لیے گئے تو اسی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف اور صرف ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں تجھے بوسہ لیتا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تجھے اس لیے بوسہ لوں کہ تو مجھے صحت دے، بیماری دے، فائدہ پہنچائے، یا میں تیرے بارے میں یہ یقین کر لوں کہ تو نقصان اور فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز ہے۔ تو برادران اسلام صحابہ کرام کے ایمان پر آپ ایک روشنی ڈالے تو آپ کے سامنے کئی شعبے، کئی پہلو آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے حجر اسود کا بوسہ لیا، نبی کی سنت ہے۔ حضرت عمر، دیگر تمام کے تمام صحابہ کرام کے ہونٹوں نے اس حجر اسود کو چوما ہے، لاکھوں پیغمبروں نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، لیکن اس نیت سے بوسہ ہرگز نہیں لیا کہ اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، بلکہ اس لیے اس کا بوسہ لیا ہے کہ پیارے نبی نے بوسہ لیا، نبی کی سنت ہے، بس اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ سے جوڑ دیا، اور اس کے بعد میں خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اس شہر کو بسایا گیا تھا کہ لوگ حضرت اسماعیل ایک غیر ذی زرع وادی میں آ کر بس جائیں، حضرت اسماعیل ایک ایسے ماحول میں آ جائیں جہاں پر شرک کا ماحول نہ ہو، یہ لڑکا ایک ایسے ماحول میں پرورش پائے، اس کی اٹھان ایک ایسے ماحول میں ہو جہاں پر جس جگہ پر آپ نظر ڈالیں وہاں پر صرف فطرت اسماعیل کو آواز دے رہی ہو، کوئی اس ماحول میں نظر آنے والا موجود نہ رہے، نہ کوئی بت رہے، نہ کوئی بزرگ رہے، نہ کوئی بزرگ کی قبر یہاں پر موجود رہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی قلندر یہاں پر موجود رہے۔ اس شہر کو ان تمام کی تمام ہستیوں سے پاک کر کے لوگوں کے دل کی تسکین کے
لیے اور انسان اپنے فطری طور پر جس جذبے کی تسکین چاہتا ہے اسے ماحول میں نہ ملے کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کو وہ نہیں دیکھ سکتا، میں رب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا کے اندر نہیں، یعنی یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے ایک ایسے شہر کو بسایا جا رہا ہے جہاں پر صرف اور صرف توحید کا ماحول رہے، کسی کی قبر موجود نہ رہے، کوئی جھنڈا موجود نہ رہے، کوئی صوفی ایسا موجود نہ رہے، تصوف کی کوئی بات اس شہر کے اندر موجود نہ رہے۔ یہاں پر انسان صرف یہ سمجھے کہ اللہ میرے قریب ہے، میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے، اور اس جذبے کی تسکین کے لیے شاعر اللہ کے طور پر حضرت ابراہیم کی یادگاروں کو، حضرت اسماعیل کی یادگاروں کو، حضرت حاجرہ کی یادگاروں کو، ان تینوں کے اسوے کو اللہ رب العالمین اس شہر میں جمع کر کے ساری دنیا کے انسانیت کو دینا چاہتے ہیں۔ برادران اسلام، بس یہی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم دعا کرنے لگے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، جب یہاں پر لوگ آباد ہو جائے، اسماعیل کی ایک نسل تیار ہو جائے، ان کے اندر بھی ایک ایسا رسول روانہ کیجئے جو آپ کی نشانیاں، آپ کی آیات کی تلاوت کر کے انہیں سنائے، انہیں پاک صاف ستھرا کرے۔ برادران اسلام، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کر لی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ شہر تو تیار ہے، آپ کا مکان تو تیار ہو چکا ہے، اس مکان کے تیار ہونے کے بعد میں اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ کو آواز لگانا ہے۔ اے اللہ، کس بات کی آواز؟ حج کے لیے آواز لگانا ہے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، آواز لگاؤ، دنیا کے کونے کونے سے اے ابراہیم لوگ اس مکان کی طرف اونٹوں پر سوار ہوتے ہوئے، دبلے پتلے یا پیدل سوار ہوتے ہوئے اس خانہ کعبہ کی طرف آ کر جمع ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ، لوگ تو آ کر جمع ہو جائیں گے، لیکن اس شہر میں آ کر جمع ہونے کے بعد میں لوگ کیا کریں گے؟ برادران اسلام، کیا ابراہیم کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی ضائع کر دیں گے؟ ابراہیم کی، اسماعیل کی عظیم قربانیوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی یادوں سے نکال دیں گے؟ ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا ہے، اسی لیے تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اسی لیے تو صفا مروہ کی سعی تھی، اسی لیے تو جمرات پر کنکریاں مارنے کا ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اسی لیے تو آپ یہ کہیے کہ اسماعیل کی قربانی مانی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، یہاں پر آ کر لوگ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہاری عظیم قربانیوں کو میں قیامت تک کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ ان قربانیوں سے کسی چیز کو تمہاری غلامی سے کسی چیز کو میں اب ضائع ہرگز کرنا نہیں چاہتا۔ اے ابراہیم، اگر میں تمہاری یہ یادگار کو اگر چاہتا تو کسی دیوار پر لگا دیتا، یا میں کسی فانی زبانوں کی روایتوں پر اسے جاری کر دیتا، یا پھر اسی طریقے سے کسی کتابی شکل دے کر اسے کتاب کے اندر محفوظ کر دیتا، لیکن اے ابراہیم، میں تمہیں قیامت تک کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اے ابراہیم، میں ہر سال ہر مسلمان کے اندر ابراہیم
بن کر آئے گا، وہ تمہارے جیسا لباس اختیار کر کے آئے گا، وہ تمہارے جیسا طریقہ، وہ تمہارے جیسی غلامی اختیار کر کے آئے گا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ ملت ہم قوم کو کہتے ہیں، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں ملت اللہ نے دین کے لیے استعمال کیا، قوم کے لیے، لیکن حقیقت میں ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، بار بار کہتا ہوں نا، اللہ نے کیا نام رکھا؟ مسلم۔ بندوں نے کیا کیا نام رکھ لیے؟ اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، عبادی، سنی، شیعہ، مالکی، حنبلی، سہروردی، نقشبندی، نہ جانے کیا کیا نام رکھ لیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، ابراہیم کے جیسے بن کے خانہ کعبہ کے پاس آ کر تم جمع ہو جاؤ۔ بس اللہ یہی چاہتے ہیں برادران اسلام، لقد كانت لكم اسوة فی ابراہیم، سنو تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب پوچھا کہ اے اللہ لوگ یہاں پر آ کر کیا کریں گے، ابراہیم اتنے عظیم قربانیاں دینے کے بعد میں، تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ یادگاروں کو میں یوں ہی ضائع کر دوں گا، اسماعیل کی یادگار کو ضائع کر دوں گا، ہاجرہ کی یادگار کو میں ضائع کر دوں گا۔ اب تم دیکھو مکہ میں ذی الحج کے مہینے میں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں جو حجاج تمہیں نظر آئیں گے، وہ تمام کے تمام حجاج میں صرف اور صرف ابراہیم، اسماعیل اور ہاجرہ موجود رہے۔ برادران اسلام، انا الحی الذی لا یموت، آپ ذرا غور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی زندگی دی۔ اب وہ آیت اگر آپ سورہ بقرہ کی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں صحابہ کے بارے میں تو ان کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کے اسوے کو اللہ رب العالمین نے 1 ارب سے زیادہ مسلمان جو اس دنیا کے اندر آباد ہے ان کو دے ڈالا۔ حضرت حمزہ کے واقعات، حضرت اکرمہ کے واقعات، حضرت بلال کے واقعات، یہ زندگی اللہ نے ان کو دی ہے۔ زندگی سے مراد حقیقی زندگی نہیں کہ یہ جس جگہ پر چاہے، جب دل کا دل چاہے وہاں پر آ جائے، کسی کی حاجت روائی کر دے، کسی کی مشکل کشائی کر دے، کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو شفا دے دے۔ کوئی ہندوستان سے پکارے تو شیخ عبد القادر جیلانی عراق کے اندر ان کی آواز کو سن لے اور ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی کام عراق سے کر ڈالے۔ برادران اسلام، بزرگان دین کو ایسی زندگی اللہ رب العالمین نے نہیں دی، بلکہ اس واقعے کو آپ اپنے سامنے رکھیں کہ ابراہیم کی زندگی کو آپ اس دنیا کے سارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں۔ آپ کو ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ کی زندگی ملے گی۔ انا الحی الذی لا یموت، کہ میں زندہ اور باقی ذات میں فنا ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکا ہوں۔ یہ زندگی سے برادران اسلام، یہی زندگی جب ایک بندہ اللہ کے احکامات، اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی دیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی شاید ایسی زندگی دی گئی، دوسرے بزرگان دین کو بھی شاید ایسی زندگی دی گئی۔ اس کو ہم نے الٹا سمجھ لیا برادران اسلام۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم تمہاری کسی یادگار کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا۔ اب اس کے بعد میں برادران اسلام آپ ذرا دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ دیکھنے میں ایک عورت
ابراہیم کی بیوی ہاجرہ، اسماعیل کی ماں، لیکن اس ایک عورت کے اندر ساری امت کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے۔ دیکھنے میں ایک انسان ابراہیم، دیکھنے میں ایک انسان اسماعیل، لیکن ان دو شخصوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ساری عبادت کو جمع کر کے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم خود ایک قوم تھے، حضرت ابراہیم خود ایک یعنی عبادت کا طریقہ ایجاد کرنے میں کہہ تو سکتا ہوں نا عبادت کا ایک طریقہ ایجاد کرنے والے اپنے دل کے ساتھ جب آپ نے یہ کیا تو یہی طریقہ اللہ کو اتنا محبوب، اتنا پسند آیا کہ ہر سال مکہ میں جب لوگ جمع ہو، اگرچہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رہے، موسیٰ کی شکل میں رہے، عیسیٰ کی شکل میں رہے، کسی پیر کسی بزرگان دین کی شکل میں رہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے طریقے سے کوئی عبادت کا طریقہ اختیار کرے، میں کیا چاہتا ہوں وہ ابراہیم کے جیسے، اسماعیل کے جیسے، ہاجرہ کے جیسے بن جائے۔ برادران اسلام، آپ کسی پیر کی چکر میں، مرشد کی چکر میں، یہ چکروں میں اگر آپ جائیں گے تو بہت سارے گمراہی کے راستے ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا رہبر اللہ نے فرما دیا ابراہیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرشد حضرت ابراہیم ہے، تمام پیغمبروں کا پیر مرشد حضرت ابراہیم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، خلیل، میں نے تمہیں سارے لوگوں کا امام بنا دیا، اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا، اس دوست کے طریقے کو اختیار کر لو، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، وقت مجھے اب اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ باتیں قرآن کریم کی کچھ آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی میرے سامنے ہیں، لیکن مختصر سے وقت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں نے اللہ کی توحید اور پیر پرستی، بزرگ پرستی، جھنڈا پرستی، قبر پرستی، ان چیزوں سے کچھ آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اور مرکز حضرت ابراہیم کی ذات کو یعنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رب جیسے ابراہیم نے اختیار کیا تم بھی اختیار کر لو۔ اللہ کے رب سے زیادہ بہتر تو اس دنیا کے اندر کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ولذكر الله تعالى أكبر.